پہلے آتا ہے، پتھروں کی بارش بعد میں آتی ہے۔ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اگر کسی کا دل سخت ہو جائے۔ اور دوبارہ آپ کی توجہ دلاؤں گا، پہلے بھی میں نے عرض کیا، وہ کام کریں جن سے فرشتے دوست بنتے ہیں۔ جب فرشتے دوست بنیں گے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ ان کاموں سے بچیں جن کاموں سے فرشتے دور ہوتے ہیں اور شیطان قریب ہوتے ہیں، کیونکہ جب شیطان قریب ہو جائیں گے دل سخت ہو جائے گا، پھر دل اثر نہیں لیتا، اور جب دل سخت ہو جائے پھر تقریر کا کوئی فائدہ نہیں، پھر بندہ نشانیاں دیکھ کے بھی کوئی اثر نہیں لیتا، دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، دل جھکتا نہیں رب کی بارگاہ۔ اور اگر دل سخت ہو جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نرمی کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے مختلف مواقع پر مختلف طریقوں سے دل نرم کیے ہیں، کبھی اپنی نگاہ سے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کبھی حضور نے کوئی وظیفہ بتا دیا۔ یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ مسند امام احمد میں ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا، جاؤ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے اس کے دل سے دعا نکلے گی، اللہ تمہارے دل کو نرم کر دے گا۔ دوسرا وظیفہ بتایا، جاؤ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو۔ جب کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو گے تمہارے دل کو نرمی نصیب ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کے پیغام پر ہی اپنی گفتگو کو آج سمیٹوں گا۔ دل کی نرمی کے لیے وظیفہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ بعض لوگ اس کو معمولی عمل سمجھتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا معمولی کام ہے۔ قرآن پاک میں آخری پارے کی جو چھوٹی صورتیں ان میں ایک صورت ہے سورہ ماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین۔ فرمایا جو مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں لوگوں کو دلاتا، اس کا آخرت پر ایمان نہیں۔ وہ جھٹلاتے ہیں آخرت کو، کیونکہ جس کا آخرت پر ایمان ہے اسے یقین ہے میں آج کسی کو کھلا رہا ہوں، قیامت کو میرا رب اس کا اجر دے گا، بدلہ دے گا۔ قیامت کا دن کس چیز کا دن ہے؟ بدلے کا دن۔ کس چیز کا دن؟ بدلے کا دن۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے جو عرض کر رہا ہوں، اگر ذہن میں رہی تو زندگی پہ نیکیوں کا رنگ چڑھ جائے گا۔ آپ ہر لمحہ یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر لمحہ آپ کا ہر قدم، ہر نظر یا ہر خیال یا آپ کو جنت کی طرف چلا دیتا ہے یا دوزخ کی طرف۔ اس لیے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا۔ حضرت پیر حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو۔ ہر نظر کا آخرت میں بدلہ، جو زبان سے لفظ نکالو گے آخرت میں بدلہ۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان اور شرم کا۔ جو ان دو چیزوں کی ضمانت دے کہ ان کی حفاظت کرے گا، شریعت کے مطابق انہیں استعمال کرے گا، شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے گا، اور زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہر لمحہ آپ یا جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف۔ ہر لمحہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو عمل بھی کرو گے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی آخرت میں دیکھ لو گے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی آخرت میں دیکھ لو گے۔ کسی غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا بھئی بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، تو قرآن کہتا ہے اس کا آخرت پر ایمان ہی نہیں۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے؟
فذالک الذی یدعو الیتیم، یہ وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا، کیونکہ اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا نہ یتیم کو دھکے دیتا، نہ مسکین کو اس کی حالت پہ چھوڑتا، بلکہ مسکین کی مدد کرتا۔ میں اس پیغام پر ہی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ عید کے دن آ رہے ہیں، آپ نمائش کے بجائے اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کوئی سوٹ 2000 کا خرید کے عید منانا چاہتے ہیں تو 500 کم کر لیں، 1000 کا خرید کے منانا چاہتے ہیں تو 200 کم کر لیں، وہ 200 کسی غریب کو دے دیں۔ اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شامل کرنا، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے